الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کل چونکہ لاک ڈاؤن کا وقت ہے، سارے لوگ اپنے گھروں میں محصور کہہ لیں، مقید کہہ رہے ہیں، فارغ ہیں، تو یہ فارغ وقت جو ہے اس کا مثبت استعمال کرنا یہ بڑا انسان کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ اب ایک بندہ صحت کے زمانے میں جو کر سکتا ہے وہ بیماری کے زمانے میں نہیں کر سکتا، اور جو جوانی میں کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اس وقت بوڑھے ہیں، کہتے کاش ہمارے اندر طاقت ہوتی، ہم یہ کر لیتے، ہم وہ کر لیتے، لیکن اب وہ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے یہ جو فارغ وقت ہمیں مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اس میں پتہ نہیں کتنی حکمتیں ہیں۔ یہ جو بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس میں بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ظاہری تو اعتبار سے ہمیں نظر یہی آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو پنشمنٹ دیتا ہے، سزا دیتا ہے، تو وہ اس کا کوئی نقصان نہیں چاہتا، اس کا فائدہ چاہتا ہے کہ یہ پڑھنا شروع ہو جائے، یہ اس کا فیوچر ٹھیک ہو جائے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مختلف قسم کے جو حالات آتے ہیں، یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے کہ یہ رجوع کر لیں، اللہ کی طرف آ جائیں، لوٹ آئیں کسی طریقے سے۔ جیسے والدین بچوں کو کبھی اچھے انداز سے سمجھاتے ہیں، کبھی سختی بھی کر لیتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن کہتے ہیں کہ میں تمہارا حکیم ہوں، میں نہیں کبھی تمہیں تکلیف دے کے اپنی طرف رجوع کرنے کا موقع دیتا ہوں، کبھی صحت دے کے، کبھی مال زیادہ دے کے، کبھی غریب کر کے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر حال میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز لگے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے تھے، خوشی میں، غمی میں، صحت میں، بیماری میں، موسم گل میں رہے، زرد خزاؤں میں رہے، ہم جہاں بھی رہے تیرے یاد کی فضاؤں میں رہے۔ تو اس لیے یہ ایک موقع ہے جس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ فراغت کے لمحات میں اپنے جو سننے والے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ، یہ جو خاص طور پہ آج کل ہم لوگ چونکہ قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم اپنی جانوں پہ کر رہے ہیں کہ دنیا جان کے علوم کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، بچوں کو 3-4 سال سے اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں، پھر 20-25 سال تک اپنا پورا ٹیل لگاتے ہیں سارے علوم حاصل کرنے کے لیے، لیکن آج تک ہم نے قرآن کو کتنا وقت دیا ہے، قرآن پہ کتنا غور کیا ہے، قرآن پہ کتنا انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اللہ کے رسول قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے اللہ، میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ قرآن سے ہجرت کر گئے تھے۔ محجورہ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں کہ ہجرت کر گئے تھے۔ آج یہ ہمارا سانحہ ہے اور یہ ہماری ٹریجڈی ہے، اور اس لیے اقبال نے اللہ اکبر کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک موقع تھا، تو میں نے یہ ایک کوشش شروع کی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو غنیمت سمجھیں۔ ویسے میرا سب دوستوں سے، سارے سامعین سے یہ گزارش ہے کہ قرآن کو غور کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ یہ موقع ہیں اور یہ دن ہمارے پاس فارغ ہیں، اور قرآن سے اس وقت ہم فائدہ اٹھائیں گے جب یہ کنسیڈر کریں، یہ تصور کریں کہ قرآن میرے اوپر نازل ہو رہا ہے، براہ راست اللہ رب العزت مجھ سے مخاطب ہے، براہ راست میرا اللہ مجھے پکار رہا ہے، مبشر تم یہ کرو۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا کا مفہوم بھی یہی ہے کہ براہ راست اللہ، جیسے کسی کو ہم بلاتے ہیں، بھائی بات سنو، نام لے کے کہتے ہیں تو وہ بندہ دوڑتا ہوا آتا ہے، ایسے ہی اللہ ہمیں بائی نیم، قرآن کے مخاطب، قرآن میں سارے انسانوں سے بھی خطاب کیا گیا، اور یہودیوں سے بھی مخاطب کیا گیا، یا ایھا الذین ھادوا، اور نصارہ سے بھی مخاطب کیا گیا، اور ایمان والوں کو سب سے زیادہ مخاطب کیا گیا۔ تقریباً 90 دفعہ جو ہے نا، یا 89 ٹائمز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ ایک اور آیت میں وہ بھی اس کا مفہوم یا ایھا الذین آمنوا ہی بنتا ہے۔ تو اس لیے اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں،
قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ میرے والد نے مجھے سزا کے طور پر لائبریری میں بند کر دیا، تو میں نے وہاں پہ قرآن کتابیں پڑھنا شروع کی، اور ایسی وہ عادت مجھے لگی، آخر دم تک میں کتب بینی کا وہ کیا کہتے ہیں وہ کتابی کیڑا بن گیا۔ تو ایسی ہی موقع ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم اس میں سب سے بہترین یوز اس کا یہ ہے کہ قرآن سے دوستی لگا لیں، قرآن سے تعلق بنا لیں، اور قرآن کے اینڈ پہ جو دعا لکھی ہوتی ہے، دعائے ختم قرآن، بڑی کمال کی دعا ہے، وہ اگر اللہ کرے ہمیں اس کا مفہوم پتہ چل جائے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ اس قرآن کو قبر میں میرا ساتھی بنا دے، قبر میں میرا ساتھی بنا دے، اور پھر اس کی اینڈ میں کیا ہے، اللہم ارزقنی تلاوت وانا اللیل وانا النہار، کہ اے اللہ دن اور رات کی ہر ساتھ میں جو ہے نا مجھے اس کی تلاوت نصیب فرما، اور پھر اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ مجھے میرا یہ گائیڈ بنا دے قرآن۔ تو اگر ہم اس انداز سے اپنے قرآن کے ساتھ دوستی لگا لیں گے اور محبت کریں گے اور ٹائم دیں گے، ظاہر ہے جس سے انسان کو دوستی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اس کو وہ ٹائم بھی دیتا ہے، اس کے لیے سارا کچھ جو ہے نا وہ مینیج کر لیتا ہے۔ تو ان دنوں جو ہے نا ہم اس حوالے سے قرآن پاک کو غور و فکر کریں، اسٹڈیز کریں، اس کو سیکھیں، تفسیر پڑھیں، ترجمہ ایک دفعہ گو تھرو ہی ہو جائے سارے کا سارا۔ پلس یہ ہے کہ یہ تو آپ حضرات اس کو انشاءاللہ کریں گے، باقی یہ ہے کہ میں اپنی طور پر انشاءاللہ قرآن پاک کے جو ظاہر ہے پورا قرآن تو سمندر ہے، کوئی بندہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں وہ کسی کو بتا سکتا ہوں یا سمجھا سکتا ہوں، لیکن اس میں جو منتخبہ آیات ہیں، جو اس کے حوالے سے جو ہماری جو عام زندگی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے چند منٹوں کے جو کلپس ہیں وہ اپلوڈ انشاءاللہ کیا کریں گے، شاید کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور وہ آگے اس کے لیے ایک رستہ ہموار ہو جائے، وہ اس کو زیادہ وقت دینے والا بن جائے۔ لیکن میری پھر یہ گزارش ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، اور تاکہ ہم دینی اعتبار سے رسوخ پیدا کریں۔ اور پھر یہ ایک اور ہوتا ہے کہ قرآن کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو پھر یہ ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ بندہ ہم خود کمپیئر کریں گے چیزوں کو، یہ نہیں جنہیں لایا گلی تو نہ ٹر چلیا صاحب، مطلب کہ بندہ پھر کوئی یہ نہیں ہے کہ دین کے نام پہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی دین کے نام پہ ہمیں ڈیویٹ نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے جب دین میں رسوخ حاصل کر لیں گے پھر ہم اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں، ہم تو قرآن کے حامل ہے، ہمیں تو ساری دنیا کو قرآن سنانا تھا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ تو ساری دنیا کو ڈرانے کے لیے، ھذا بیان للناس، یہ ساری دنیا کے لیے بیان ہے، یہ ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس ہے۔ تو کس وقت ھدی للناس ہوگا؟ انسانوں کے لیے، جب مسلمان اس کو سمجھے گا اور اس کو ان کے پاس پیش کرے گا جا کے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق دے اور سمجھ دے کہ ہم قرآن کو بھی وقت دیں،